السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، علماء کرام، سیر علماء کرام کا یہ 107واں حصہ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے ابن فورک کے بارے میں یا ابن فورک کے بارے میں۔ دونوں انداز میں جو ہے علماء ان کو پڑھتے ہیں، البتہ زیادہ جو ہے ابن فورک کہہ کر جو ہے پڑھتے ہیں، اور یہی بات صحیح ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ یہ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن بن فورک، انصاری لقب ہے، ابو بکر الاصبہانی، ابو بکر کنیت ہے۔ دین، فقہ، حدیث، تفسیر اور علم کلام جیسے علوم میں اہل علم میں سے مانے جاتے ہیں۔ اہل علم نے ان کے متعلق بتایا ہے کہ ان کے 100 سے زیادہ کتابیں ہیں مختلف علوم میں، مگر کیا فائدہ کہ جب منہج ہی صحیح نہ ہو اور وہ جو ہے خیالات ان کے صحیح نہ ہوں تو کتابیں لکھو یا نہ لکھو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مذہب کے اعتبار سے شافعی تھے اور عقیدے کے اعتبار سے اشعری تھے، عقیدے کے اعتبار سے اشعری تھے، جو انہوں نے عقیدہ اشعریہ کو اپنے استاد ابو الحسن الباہلی سے حاصل کیا۔ مترجمین اور اہل سیر نے ان کی تاریخ ولادت ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان کی جائے پیدائش کی خبر ہے۔ بعض کتابوں سے البتہ ان کی تاریخ وفات کا پتہ چلتا ہے، وہ ہے 406 ہجری۔ یہ وہ عالم ہیں جن کو زہر دے کے مارا گیا۔ مترجمین ان کے متعلق، ان کی پیدائش کے متعلق کچھ باتیں تو نہیں لکھے ہیں، البتہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ان کی پہلی اقامت عراق میں ہوئی، جہاں ابو الحسن الباہلی سے آپ عقیدہ اشعریہ کو حاصل کیے۔ وہاں سے رے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں فرقہ کرامیہ کے لوگ رے میں موجود تھے پہلے سے، جن سے ہمیشہ آپ کے ساتھ اختلاف ہوتا تھا۔ اسی دوران اہل نیساپور کو آپ کے متعلق معلوم ہوا اور آپ کے ساتھ فرقہ کرامیہ کے لوگوں کا سلوک معلوم ہوا، تو اہل نیساپور نے ان کو خط کے ذریعے نیساپور بلا لیا، اور اہل نیساپور نے ان کے لیے باقاعدہ ایک مدرسہ تیار کیا اور رہنے کے لیے ایک گھر بنایا۔ اس طرح وہ نیساپور میں رہ گئے اور اس مدرسے میں پڑھانے لگے، جہاں سے کئی فقہا اور کئی جو فقہا فارغ ہوئے۔ لیکن فرقہ کرامیہ کے لوگ تھے کہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں تھے، ان کے خلاف حیلے تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اس زمانے کے سلطان محمود بن سبکتکین یعنی محمود غزنوی، ان کے پاس ابن فورک کے متعلق یہ شکایت پہنچایا کہ ابن فورک کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد موت کے بعد بھی باقی نہیں رہے، موت کے بعد نبی باقی نہیں رہے، بلکہ جب تک وہ زندہ تھے نبی تھے، ان کے انتقال کے بعد، ان کے وفات کے بعد وہ نبی نہیں رہ گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ۔ یہ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں ابن فورک۔ اس طرح جو ہے محمود بن سبکتکین یعنی محمود غزنوی کے پاس ان کی شکایت پہنچی۔ وہ انہیں بلا کر جو ہے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح کا قائل نہیں ہوں، بلکہ اشعری عقیدے کے مطابق میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کچھ بتائے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس طرح جو ہے بات بتائی جاتی ہے۔ لیکن ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ واقعتاً اس بات کے قائل تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی روح ختم ہو گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ختم ہو گئی ہے، وہ جنت میں نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ابو الولید باجی کا نقل اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ خود سلطان محمود بن سبکتکین الغزنوی نے جب ان سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ رسول آج نہیں ہے، پہلے رسول تھے، تو محمود بن سبکتکین غزنوی نے ان کو زہر سے قتل کرنے کو کہا۔ البتہ امام سبکی رحمہ اللہ نے ابن فورک کا دفاع کیا ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ ان دونوں پر جو ہے زبردست انداز میں رد کیا ہے، اور کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔
اس لیے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ دراصل ہر اشعری کا مذہب ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات کے بعد نبی نہیں رہے اور وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ ختم ہو گئی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کی طرف جو ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ اشارہ کیے ہیں، تو اسی بات پر امام سبکی رحمہ اللہ نے ان پر رد کیا اور کہا کہ اس طرح کے قائل اشعری عقیدہ والے نہیں ہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ پر بھی رد کیا کہ انہوں نے جو کہا کہ ابن فرق کو ابن سبکتگین غزنوی نے قتل کرایا زہر ڈال کے، تو یہ غلط بات ہے، انہوں نے جو ہے نہیں قتل کرایا بلکہ کرامیہ کے لوگ جو ہے چونکہ ان سے بہت زیادہ ان پر ابن فرق رد کرتے تھے کرامیہ کے لوگوں پر، اس لیے جو ہے انہوں نے زہر کھلا کے جو ہے ان کو مارا۔ خیر جو بھی ہو، ابن فرق ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فقہ، تفسیر، نحو اور حدیث وغیرہ علوم کو حاصل کیا اور ان کو پڑھایا، اور بغداد میں ان کے مجالس تھے، ان سے فقہ کو لوگوں نے خوب حاصل کیا۔ وہ نحوی متکلم اور واعظ تھے، علم حدیث اور مسند طیالسی اپنے شیخ عبداللہ بن جعفر الاصبہانی اور ابن خرزاز الاحوازی سے حاصل کیا، اور ان سے ابو بکر بیہقی، ابو القاسم قشیری، ان دونوں نے روایت کیا۔ ابن فرق فرقہ کرامیہ جو ابو عبداللہ محمد بن کرام سجستانی کی طرف منسوب ہے اور جو اس کے قائل ہے کہ اللہ کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، نعوذ باللہ، ان پر خوب جم کر جو ہے رد کرتے ہیں۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ وہ عابد تھے اور زاہد تھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام علامہ صالح شیخ یعنی اپنی کتاب سیر اعلام النبلہ میں یوں ان کی جو ہے تعریف کرتے ہیں کہ امام ہیں، علامہ ہیں، صالح ہیں، شیخ متکلمین ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ اشعری تھے، فن کلام میں ماہر تھے۔ ابو الحسن الباہلی جو ابو الحسن اشعری کے صاحب ہیں، ان سے علم حاصل کیا۔ کلام اللہ کے بارے میں یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے، کلام تو صفت ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ اس طرح ہے کہ جس سے عبارت اور معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا کلام صوتی یا حرفی نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، یعنی وہی جو اشعری کا عقیدہ ہے وہی جو ہے ان کا بھی عقیدہ ہے۔ اور وہ فرماتے کہ جو موسیٰ نے سنا وہ صوت یا حرف نہیں تھا بلکہ ان کے سمجھ میں بات آ گئی تھی۔ علو اور اصطلاح کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقی طور پر یہ بات نہیں ہے کہ آپ واقعی میں جو ہے استواء ہیں، اور جو ہے آپ علو کے قائل نہیں تھے، بلکہ آپ یہ کہتے تھے کہ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تدبیر، قہر اور عظمت سے اعلیٰ ہیں، اور معتزلہ کے عقیدے کے خلاف یہ جو ہے بات کو ثابت کرتے تھے، لیکن یہ بھی غلط بات ہے۔ تعویل میں جو ہے پڑ گئے تھے، اور اشعری کا عقیدہ ہی ہے کہ وہ اللہ کی صفات میں ہر چیز میں جو ہے تعویل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یدین، وجہ، عین کو ثابت تو کیے ہیں، البتہ مجسم کا انکار کیے ہیں، یعنی ہماری طرح ہے، انسان کی طرح ہے، مخلوق کی طرح ہے یا نہیں، اس کا جو ہے انکار کیے ہیں، نہیں انسان کی طرح نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تعویل کیے ہیں۔ اصابع، ساق، کف، قدم، قبضہ، ان سب کی جو ہے تعویل کیے ہیں، یعنی جو اختیاری یہ ہیں اس میں بھی جو ہے ان تمام چیزوں میں وہ تعویل کیے ہیں۔ تو گویا کہ عقیدے کے اعتبار سے مکمل طور پر اشعری تھے۔ ایک واقعہ سیر امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جو ہے محمود غزنوی ابن سبکتگین کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اعلیٰ ہے، تو اس سے جو ہے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے ہے، یہ بھی جو ہے کہنا پڑے گا آپ کو، تو اس لیے جو ہے اعلیٰ ہے بول کے مت کہو۔ تو محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے تو تب جا کر ہو سکتا ہے آپ جو ہے یہ ملزوم نکالیں کہ اللہ تعالیٰ تحت بھی ہے، لہٰذا مت کہو، لیکن یہ تو میرا قول نہیں ہے، یہ تو میرا کلام نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے۔ تو وہ جو ہے ایک دم شذر رہ گیا اور اسی فکر میں جو ہے
مر گیا. ایک روایت ملتی ہے کہ اسی فکر میں مر گیا, اور ایک روایت دوسری بات جیسا کہ میں بتایا کہ وہ جو ہے زہر دینے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. البتہ زہر کس نے دیا, اس میں بھی امام ذہبی رحمہ اللہ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے قول کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابھی پہلے نبی تھے, وفات کے بعد نبی نہیں ہے, اس قول پر محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ان کو جو ہے زہر دینے کا حکم دیا, اور امام سبوکی نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, انہوں نے زہر نہیں دیا بلکہ انہوں نے باعزت ان کو بھیجا. البتہ کرامیہ جن پر یہ رد کیا کرتے تھے تو یہ لوگ جو ہے آپ سے دشمنی کر کے آپ کو زہر دے دیے اور راستے ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا, یہ فرماتے ہیں. آپ کی کتابیں, جیسا کہ میں کہا کہ جب آدمی جو ہے صحیح عقیدے کا ہی نہ ہو تو کتابیں جو ہے کتنی بھی لکھیں, چاہے 100 لکھیں یا کم لکھیں, بیکار ہی ہیں. اور ان کی کتابیں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ 100 کتابیں ہیں, اور ان میں چند کتابیں, ان میں سے ایک کتاب ہے مشکل الحدیث. مشکل الحدیث میں یعنی حدیث میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو جو ہے جمع کیے ہیں, ان میں اکثر جو ہے جو صفات ہیں ان کو جمع کیے ہیں. تو بتائیے یہ جو ہے کتاب کیسی ہو سکتی ہے. اسی طرح النظامی جو ملک نظام کے لیے خاص لکھے تھے, اسی لیے النظامی کہا جاتا ہے. اصول دین میں ہے. الحدود لکھے تھے جو اصول میں ہے. اسماء الرجال ایک کتاب ہے. اسی طرح جو ہے مجرد مقالات ابی الحسن الاشعری ایک کتاب ہے. اسی طرح حل الآیات ہے. اسی طرح تفسیر ہے, حل الآیات المتشابہات ہے وہ. اسی طرح غریب القرآن ہے یا غرائب القرآن ہے. اسی طرح رسالہ فی علم التوحید ہے. اسی طرح الاملاء فی الایضاح والکشف عن وجوہ الاحادیث الواردہ فی الصفات وبیان معانیها وابطال مذاہب الملحدہ والمبتدعہ من الجہمیہ والمجسمہ والمعتزلہ, یہ بھی ایک کتاب ہے. اسی طرح شرح کتاب العالم والمتعلم, یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے.